السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورۃ کوثر کی تشریح اور تفسیر پیش کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی خوشخبری دے کر دو باتوں کا حکم دیا، جس کی تفصیل یہ تھی کہ پہلی خوشخبری وہ یہ دی گئی آپ کو کہ ہم نے اے نبی آپ کو ہر چیز میں، ہر خیر میں، دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، تمام کے تمام خیر اور بھلائیوں کی چیزوں میں ہر چیز کثرت سے عطا کی ہے، خوب عطا کی ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ آپ کا دشمن اور آپ کے دشمن کی نسلیں باقی نہیں رہیں گے۔ اور ان دو خوشخبریوں کے بعد آپ کو دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ اس انعام اور اس احسان اور اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دو کام کریے کہ ہمارے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ آج ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون کی فضیلت احادیث شریفہ میں یہ بتائی گئی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کافرون کا ایک مرتبہ پڑھنا چوتھائی قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہم اور آپ سن رکھے ہیں کہ سورہ اخلاص کا ثواب قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، 1/3 کے برابر ہے۔ ایسے ہی سورہ کافرون کی بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ سورت
ایک چوتھائی قرآن مجید کا ثواب رکھتا ہے، یعنی گویا 7.5 پارے تقریباً ایک سورت کا پڑھنا 7.5 پارے پڑھنے کے بقدر ثواب رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، تو کیا سورہ کافرون کا ایک مرتبہ پڑھ لینا 7.5 پارے 2/3 ایک چوتھائی قرآن مجید کا ثواب جب مل گیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ تو 7.5 پاروں کے مقابلے میں کافی ہو گیا؟ تو اس کے لیے جواباً عرض ہے کہ ایک ہوتا اصلی ثواب اور ایک ہوتا انعامی ثواب۔ اصلی ثواب تو یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی، اور پھر اس پر اضافی ثواب یہ ہے کہ اس پر قل یا ایھا الکافرون کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تو ملے گی، جو کہ قرآن مجید کا اصول اور ضابطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ لیکن اس کا انعامی ثواب یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو 10 نیکیاں ہیں ہر حرف پر، لیکن اس کا انعام یہ ہے کہ 7.5 پاروں کے وقت اس پر ثواب ملے گا۔ تو یہ اس کا انعامی ثواب ہوا۔ اب اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ ایک سورت کا پڑھ لینا 7.5 پارے پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، ایسا نہیں۔ جب 7.5 پارے پڑھیں گے تو اس کا اصلی ثواب 7.5 پاروں کا، یعنی ایک چوتھائی قرآن مجید کا ثواب، اس کے انعامی اور اس کا اصلی ثواب یہ زیادہ ہوگا سورہ کافرون کی تلاوت سے۔ اسی لیے کچھ حضرات اس کو غلط فہمی میں سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایک چوتھائی قرآن مجید کا ثواب مل گیا سورہ کافرون کے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے، سورہ اخلاص سے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب مل گیا۔ تو انعامی ثواب اور اصلی ثواب دو ہوتے ہیں۔ تو اصلی ثواب تو ہر حرف پر 10 نیکی، اور پھر انعامی ثواب یہ 1/3 ایک چوتھائی جو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 پارے، اب جیسا کہ سورہ اخلاص ہے تو اب 10 پارے پڑھنا پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے پر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب آدمی کوئی سورہ 10 پارے تلاوت کرے، آہستہ آہستہ کرے، ایک ساتھ کرے، کئی مجالس میں کرے، جو بھی کرے، لیکن 10 پاروں کا ثواب انعام اور اصلی ثواب اور انعامی ثواب دونوں کے مقابلے میں بڑا ہوا ہوگا سورہ اخلاص کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کے اخلاص، آداب اور کیفیات وغیرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصلی ثواب سے بڑھ کر انعامی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو پھر جو ان 10 پاروں پر یا ان ایک چوتھائی قرآن پر یا 7.5 پاروں پر جو انعامی ثواب ملے گا، وہ انعامی ثواب بڑھ جائے گا ان صورتوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس میں تو بہت بڑی مقدار پڑھا گیا قرآن مجید۔ اسی لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب سورہ کافرون کو ایک چوتھائی کے بقدر کہہ دیا گیا تو بس قرآن مجید کا ایک چوتھائی پڑھنے کا ثواب مل گیا، لہذا مزید دیگر تلاوت کے حصے اگر نہ بھی ہوں کبھی تو چلے گا، ایسا نہیں۔ اور یہ پورے 7.5 پاروں کے مقابلے میں اس کا ایک ثواب بھاری ہے سورہ کافرون کا، ایسا نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انعامی اور اصلی ثواب سورہ کافرون کا اتنا ہے، لیکن پورے 7.5 پارے پڑھیں گے تو اب ایک سورت پر ایک اصلی اور انعامی ثواب یہ ہے، تو پورے 7.5 پاروں پر اصلی ثواب اور پھر انعامی ثواب کتنا ہو جائے گا، بہت بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس علم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ کافرون کی فضائل میں پہلی حدیث یہی ہے کہ اس کا ثواب چوتھائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
کہ پوچھا ایک مرتبہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تم تمہارے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال رہو اور کامیاب رہو، بامراد رہو؟ کیا معنی؟ عام طور پر سفر میں جب جاتے ہیں تو کسی مقصد کو لے کر جاتے ہیں، کوئی تجارت کے مقصد کو لے کر جاتا ہے، کوئی ملازمت کے مقصد کے لیے جاتا ہے، کوئی معاہدے کے مقصد کے لیے جاتا ہے۔ عام طور پر اکثر اسفار کسی نہ کسی ایسے مقصد کو لے کر ہوتا ہے جس میں آدمی کی مادی اور مالی منفعت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں کا کوئی فرد یہ چاہتا ہے کہ جب وہ سفر میں جائے تو اس کا سفر آسان ہو، بامقصد ہو، بامراد ہو، سفر جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد اس کا پورا ہو، اور دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں وہ ساتھی عافیت میں رہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو قرآن مجید کی آخر کی 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھا کرو، اور ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو، اسی پر ختم کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم، اس طور پر کہ جب اگلی والی صورت ہوگی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پھر پچھلے والی صورت کا ختم بسم اللہ پر ہی ہوا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور ہدایت سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ جب میں کسی سفر میں جاتا تھا تو بہت پریشان ہو جاتا تھا، اور بہت کم توشہ، کم ٹفن میرے پاس ہوتا تھا، زیادہ توشہ سفر میرے پاس بہت کم ہوتا تھا اور پریشان رہتا تھا، اور جس مقصد کے لیے سفر میں جاتا تھا اس مقصد میں بھی پوری طریقے سے کامیابی نہیں ملتی تھی، خاص طور پر تجارت وغیرہ کے لیے جا رہے ہو، تجارت پوری نہ ہو، مال پورا نہ بکے، یا مال کی خریدی صحیح نہ ہو، جو بھی ہو، آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ جب میں گزشتہ سفروں میں جاتا تھا تو میرا پاس توشہ بھی کم ہوتا تھا، توشے کی کمی سے بھی پریشان ہوتا تھا، اور دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کم نفع والا کام کر کے آتا تھا۔ لیکن جب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر، اس وظیفے پر، اس تعلیم پر میں نے عمل کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سفر دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ بامراد اور مابقصد ہوا، کہ میں دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں اس سفر میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور آرام دہ اور توشے والا اور نفع والا رہا۔ یہ سورہ کافرون کی آپ نے گویا اس طرح فضیلت بیان فرمائی کہ آدمی خستہ حالی سے خوشحالی تک آ جاتا ہے اس میں، سفر میں خاص طور پر یہ پڑھنے سے۔ یہ دوسری فضیلت ہوئی اس کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے، یا تیسرا اثر اس کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور نمک کو اور پانی کو اس زخم پر لگاتے رہے جہاں پر بچھو نے آپ کو کاٹا، اور پھر قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے گئے، جس کے ذریعے بچھو کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ کافرون کی اثرات میں سے ایک اثر بچھو کے زہر کا تریاق اور علاج ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے معمولات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ فجر کی سنتوں میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے سب سے بہترین 2 صورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے
بہترین صورتیں سورہ کافرون، سورہ اخلاص ہیں۔ ایک مناسبت بھی اس میں معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ کافرون میں شرک سے برات اور شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے، اور سورہ اخلاص میں توحید کا اقرار ہے۔ تو جب صبح کرے اور تو صبح میں سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے آدمی، تو جب فجر کی سنتوں میں سب سے پہلی رکعت میں شرک سے برات اور دوسری صورت میں اخلاص کا، ایمان کا اور توحید کا اقرار و اثبات، گویا دن کا آغاز ہی شرک کی بیزارگی سے اور ایمان کے اور اسلام کے اور توحید کے اعلان سے کرو، یا اس کے استحضار سے کرو۔ سورہ کافرون سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو شرک سے بیزار کرو اور ایمان اور توحید کا اقرار کرو صبح صبح۔ یہ مناسبت معلوم ہو رہی۔ تو دن کے آغاز میں آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ فجر کی سنتوں میں سب سے بہترین صورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہیں، اور اس میں وہ راز معلوم ہو رہا ہے کہ دن کا آغاز اس طرح ہو۔ صحیح مسلم حدیث کے دوسرے نمبر کی کتاب شمار ہوتی ہے صحیح بخاری کے بعد۔ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ یہ آپ نے پڑھی ہے۔ اور مغرب کی سنتوں کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا گیا۔ یعنی فجر کی سنتوں میں بھی سورہ کافرون اخلاص اور مغرب کی سنتوں میں بھی۔ لہٰذا میرا وہ خیال اور مزید پختہ ہو گیا اس بات سے، جس میں میں نے بات عرض کی کہ جس طرح دن کے آغاز میں توحید کا اقرار اور شرک سے بیزارگی، ویسے ہی دن کے ختم پر بھی رات کے آغاز میں توحید کا اقرار و اعتراف اور شرک سے بیزارگی۔ لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں اس کو اس طرح معمول دے کر ایک طرح سے روزانہ ایمان کا سبق تازہ کرنا اور روزانہ ایمان کو پختہ کرنا، روزانہ ایمان کو تازہ کرنا اور روزانہ ایمان کو پختہ کرنا اور مستحضر کرنا، گویا آپ نے اس میں یہ تعلیم چھپا دی ہے اس کے ذریعے۔ جی، 5ویں روایت جو سورہ کافرون کے بارے میں نقل کی گئی کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے کہ میں سوتے وقت کون سی صورت پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھو، اور پھر فرمایا کہ یہ شرک سے بیزارگی اور برات کا اعلان ہے۔ یہ وہ احادیث شریفہ تھیں جو سورہ کافرون سے متعلق فضائل کے حوالے سے یا تاثیرات کے حوالے سے یا معمولات نبوی کے حوالے سے ملتی ہیں روایتوں میں، اسی لیے پہلے اس کو عرض کر دیا گیا۔ اب آئیے مضمون کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر سامع کو، ہر سننے والے سننے والی کو اس کا ترجمہ یاد رہتا ہے، لیکن درس کے حصے کے طور پر ہم اس کو برکتاً کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات عرض کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا کہ اے نبی آپ کہیے، اعلان کیجیے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان خداؤں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان خداؤں کی جن کی تم نے عبادت کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ کیا خاص بات ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے کافروں کہ میں عبادت نہیں کرتا تمہارا خداؤں کی اور تم عبادت نہیں کرتے میرے خدا کی۔ یہ دراصل صورت
ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور اعلان نبوت کے بعد سے آپ نے جب توحید کا پیغام لوگوں کے درمیان عام کیا، اور آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کچھ خوش نصیب افراد ایمان اور اسلام کی سعادت سے بہرور ہوئے، فیضیاب ہوئے اور مومن ہوئے، تو اس دعوتی تبلیغی محنت کے اثرات میں سے یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ، اور قریش کی جو قوت تھی، جو سرداری تھی، مکے والوں کا جو غلبہ تھا، وہ افراد کے منقسم ہو جانے کی وجہ سے، افراد کے بڑھ جانے کی وجہ سے کمزور پڑنے لگا۔ دو گروپ ہو گئے گویا، ایک کافروں کا اور ایک مومنین کا، اور ان دو گروپوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے جب دو گروپ ہوں گے تو دو گروپوں میں آپس میں کشمکش ہوگی، تو اب یہ کشمکش کا سلسلہ چلنے لگا، اور ظاہر بات ہے ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو اس کی وجہ سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا جاتا تھا۔ تو اس کے پیش نظر بعض صلح پسندوں نے ایک صلح کی پیشکش کی تھی حضور کو۔ بعض حضرات نے یہ وجہ لکھی کہ یہ جو دباؤ ہو رہا، جو زیادتی ہو رہی مسلمانوں پر، اس کے ختم کرنے کا ایک راستہ نکالا جائے، وہ یہ کہ مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان ایک صلح کی پیشکش کی جائے، یا اور بعضوں نے یہ کہا کہ ان کے اس دعوتی اور تبلیغی محنت کے نتیجے میں گھروں میں اختلاف و انتشار بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر باپ بیٹا ہے، تو باپ مسلمان بیٹا کافر، یا بیٹا مسلمان باپ کافر، تو اسی صورت میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر بکھر رہے ہیں، خاندان منتشر ہو رہے ہیں، ماں بیٹے علیحدہ ہو رہے ہیں کہ بیٹا مسلمان ماں کافر، یا ماں مسلمان بیٹا کافر، خاندان بکھر رہے ہیں۔ تو خاندانی اور گھریلو ازدواجی اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ایک کا ایک مذہب، ایک کا ایک مذہب، لہٰذا صلح کی ایک راہ نکالی جائے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے خاندانی اختلافات کو لے کر، گھریلو اختلافات کو لے کر صلح کی کوشش کی گئی، اور وہ صلح کی پیشکش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حارث بن قیس سہمی، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، امیہ ابن خلف، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کے دعوت کے بعد سے ہر گھر ٹوٹ رہا، ہر خاندان ٹوٹ رہا، ہر قبیلہ ٹوٹ رہا، کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہو جائیں؟ اور اس کا حل ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ گویا اس طرح ہمارے درمیان جو کشمکش اور جھگڑا چل رہا وہ ختم ہو، اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، کمپرمائز کر لیا جائے۔ وہ یہ کہ ٹھیک ہے، آپ کے خدا بھی ہوں گے، ہمارے خدا بھی ہوں گے، آپ کے خدا کی ایک سال عبادت ہوگی، ہمارے خدا کی ایک سال عبادت ہوگی۔ اور بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ جو صلح کی پیشکش میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ایسا کر لیا جائے کم سے کم کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی برائی نہ بیان کی جائے۔ عام طور پر برائی بیان کی جاتی ہے بتوں کی، یا ان کو گالی دی جاتی ہے، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان یا قرآن مجید بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کو گالی نہیں دی، بتوں کو گالی نہیں دی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن مجید نے خود مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم ان خداؤں کو گالی مت دو جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ تو پھر لوگ تمہارے خدا کو، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے اگر تم ان کے بتوں کو گالی دیں گے، لہٰذا گالی مت دو۔
پھر قرآن مجید نے بتوں کی بارے میں مذمت بیان کی، تو پھر لوگ اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اسلام یا مسلمان بتوں کو گالی دیتا ہے. گالی نہیں دیتا. ایک ہوتا ہے اظہار حقیقت، استکشاف حقیقت بولتے ہیں، حقیقت کو کھول دینا، حقیقت کو بیان کر دینا. حقیقت کو بیان کر دینا گالی دینا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بولا گیا کہ صم بکم عمی فہم لا یفقہون، صم بکم عمی، کہ تمہارے جو بت ہیں جن کو تم پکارتے ہیں وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں. گالی نہیں، گالی کے طور پر نہیں بول رہا قرآن مجید. یہ بہت بڑا علم ہے، سمجھیے اس کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود کہا کہ مسلمانوں کو کہ بتوں کو گالی نہ دیں، اور خود قرآن مجید کہتا ہے صم بکم عمی، یا اسلام اور مسلمان بتوں کو گالی دیتے ہیں. ایسا نہیں. یہ صم بکم عمی گالی کے طور پر قرآن مجید نہیں بولا، یہاں پر انکشاف حقیقت کے لیے بولا، وہ اکتشاف حقیقت کے لیے بولا، اظہار حقیقت کے لیے بولا کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. لہذا تم ایسے بت کی کیسی، ایسے خدا کو کیسے پوج رہے ہو جو خدا تمہاری سنتا ہی نہیں. تو یہ اظہار حقیقت کے لیے آیا، بطور گالی کے نہیں آیا. جیسا کہ اس کی تائید ہوتی ہے آپ کو جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ بت کے سامنے لڈو اور مٹھائی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر مکھی اس میں سے کچھ چھین لے، مثال کے طور پر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی ان پر بیٹھ جائے یا ان کے سامنے والی مٹھائی پر بیٹھ جائے، شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ بت ان کو دور نہیں کر سکتا. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. یعنی جس کی پوجا کی جا رہی انہیں بھی کمزور، انہیں تو اور کمزور ہے طالب سے زیادہ، مطلوب اور کمزور ہے، طالب سے زیادہ مطلوب کمزور ہے. طالب کے اندر تو ایک 60-70 سال کے لیے جو بھی ہے سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، اس کے اندر تو مطلوب کے اندر یعنی جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور طالب کے اندر تو چند عرصے کے لیے ہے، 60-70 سال کے لیے اس کے اندر سننا، دیکھنا، بولنا ہے، اور اسی طریقے سے سننا بننا ہے تو بھی وہ محدود ہے اگرچہ کہ ایک مخصوص فاصلے تک ہی دیکھ سکتا، مخصوص فاصلے سے ہی بات سن سکتا، مخصوص فاصلے تک ہی بات پہنچا سکتا. اس وجہ سے بھی اگرچہ کی صلاحیت ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب والمطلوب. تو یہ جو بولا گیا کہ ان کے سامنے سے اگر مکھی بھی کوئی چیز اٹھا لے، چھین لے تو لوگ دور نہیں کر سکتے، یہ گالی نہیں ہے، یہ انکشاف حقیقت ہے کہ عاجز کو، قاصر کو، ناتمام کو تم خدا بنا رہے. اکتشاف حقیقت ہے، پہ گالی دینا نہیں ہے. لہذا اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ان کو کیوں پوج رہے ہیں؟ یہ بولنا، برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. یہاں سے بات چلی تھی کہ ان کفار مکہ نے جو حضور کے سامنے پیشکش کی تھی صلح کی، وہ یہ کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرنا. یہ جو پیشکش ہوئی اس میں یہ بات بھی تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ان کی برائی بند کر دیں. اور بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کم سے کم اتنا کر لیں کہ آپ اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہیں، صرف ہمارے معبودوں کو کم سے کم ہاتھ لگا دیا کریں یا بوسہ دے دیا کریں. یہ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، بس صلح کی پیشکش کے طور پر تائید کر دیجئے. بس آپ اپنے خدا ہی کی عبادت کریں لیکن بس اتنا کام کر دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیں یا بوسہ دے دیا کریں. اس طرح کی پیشکشیں، اس طرح کی مصالحت کی کوششیں ان لوگوں نے کی. ان مطالبوں اور ان صلح کی صورتوں کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں، اور یہ بھی امید نہیں ہے کہ تم میرے خدا کی عبادت کرو. لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بیت اللہ کے پاس آئے، مکہ کے سردار
اور قریش کفار مکہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اعلان فرما دیا صاف طریقے سے کہ تم نے جو مطالبات اور تم نے جو مصالحت کی کوششیں کی پیشکش کی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں عبادت کروں ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہ بات بھی قریب نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ تم عبادت کرو ان خداؤں کی جن کی اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح صاف صاف اعلان کر دیا گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی علمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 مرتبہ بولا گیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بات ایک ہی ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں تمہارے معبود کی، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہوں میرے معبود کی۔ پھر وہی بات بولی گئی۔ یہ دو جملے 2 مرتبہ ہیں، یہ 2 جملوں کا مطلب ایک ہے یا الگ الگ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اس صورت کی تفصیل لکھتے ہوئے کہا کہ یہ 2 جملے تو دکھنے کے اعتبار سے سیم ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی فی الحال لا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ابھی فی الحال اس زمانہ حال میں بھی، اس وقت بھی میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم بھی اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہوا۔ دوسرے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے بعد والا جملہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم، یہ میں زمانے مستقبل میں بھی، آئندہ بھی ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا دونوں جملوں کا مطلب الگ الگ، پہلے والے جملے کا مطلب زمانے حال سے ہے، اور پھر بعد والے جملے کا مطلب زمانے مستقبل سے ہے۔ گویا یہ اقرار کیا گیا کہ ابھی فی الحال بھی میں نہیں کروں گا، اور پھر بعد والے جملے میں آ کے آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ اور بعض مفسرین نے بات کہی کہ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں عبادت نہیں کر سکتا تمہارے معبود کی۔ تو پھر جب مطلب ایک ہی تھا تو ڈبل کیوں لایا گیا؟ بات ایک مرتبہ کہہ دی گئی تو کہہ دی گئی، پھر اس کو دوبارہ بار بار وہی بات بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایک ہی ہے اگر اس کا کہ بھئی میں آئندہ بھی اور فی الحال بھی تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا، جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر یہ اعلان 2 مرتبہ کیوں ہوا؟ ایک جیسا مضمون 2 مرتبہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار بسا اوقات مفید ہوتا ہے، تکرار بسا اوقات مفید ہوتا ہے، ہر جگہ مفید ہو جائے ایسا نہیں، لیکن بعض جگہوں پر مفید ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو شدت سے بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب کوئی ایسی چیز ہو جس میں کوئی رتی برابر گنجائش نہ ہو، تو پھر وہاں پر آدمی تکرار سے اور سختی سے بات کرتا ہے، اور بات اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اس کے لیے سامنے والے یہ سمجھ جائے کہ میرے پاس کوئی لچک نہیں ہے، بات میں آپشن نہیں ہے میرے پاس کچھ اس کے علاوہ۔ اسی لیے تکرار کرایا گیا یہاں پر کہ ہرگز میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا اس معبود کی ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تاکہ سامنے والے کا دماغ بالکل صاف اور واضح ہو جائے، پھر سے یہ مطالبہ لے کے، پھر سے مصالحت والی بات لے کر، پھر سے یہ اتحاد والی بات لے کر نہ آئے میرے سامنے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان میں تکرار کروایا گیا کہ پھر سامنے والا لچک محسوس نہ کرے۔ ہم اپنے موقف پر، نظریے پر، عقیدے پر اٹل ہیں، مصر ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہٹل نہیں سکتے، ہم ہٹ نہیں سکتے اس موقف پر، لہٰذا کوئی آپ اس سلسلے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس میں نرمی برت سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی گنجائش ہم نہیں نکال سکتے کہ جیسا تمہارا آخری مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کم عبادت نہیں کرے تو نہیں کرے، کم سے کم ہاتھ لگا دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، بوسہ دے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون لا انتم ولا انا عابد ما عبدتم، اس طرح تکرار کے ساتھ بات کہہ دینے کا مقصود پختگی پیدا کر دینا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے مصالحاتی پیشکشوں کی۔ تو ایک بات یہ ہو گئی جو سمجھانے کی تھی، خاص طور پر بعض حضرات اس میں تکرار کو، کئی کو ایسا اللہ تعالیٰ بار بار ڈبل ڈبل لائے ہوں گے وہی بات ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقصود ہے اس میں ایک چیز کا، وہ یہ ہے کہ پختگی پیدا ہو جائے اور اعلان صاف ہو جائے۔ اس کے بعد
جب یہ اعلان کر دیا گیا برات کا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بات نہیں ہو سکتی، مصالحت نہیں ہو سکتی، آخر میں ایک جملہ آیا یہاں پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دین بدلے کو بھی بولتے ہیں، جیسا کہ مالکی یوم الدین کی تفسیر میں عرض کیا گیا تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بدلے ہی سے کیا کہ تمہارے لیے تمہارا بدلہ، میرے لیے میرا بدلہ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ، میرے لیے میرے عمل کا بدلہ۔ میرے لیے میں توحید، اعمال صالحہ، نماز، روزہ یہ کام کر رہا ہوں، میرے لیے میرے عمل کا بدلہ، تم جو کام کر رہے ہیں تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ۔ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، ہم ہمارے موقع پر، تم تمہارے موقع پر، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کریں گے، نتائج دونوں کے اپنے اپنے ہوں گے، مگر مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارے عمل کا بدلہ، میرے ساتھ میرے عمل کا بدلہ۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ دین کا ترجمہ پہ بدلے سے کیا جائے، جیسا کہ مالکی یوم الدین میں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ دین کا ترجمہ پہ دینی ہے، یعنی عقیدہ ہے، مذہب ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، تم تمہارے دین پر، میں میرے دین پر۔ اب یہاں پر جب یہ جو اعلان کیا جاتا ہے یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، تو بعض لوگ اس ترجمے سے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر بول دیا گیا بھئی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرے لیے میرا دین۔ لہٰذا یہاں پر بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر کافروں کو اپنے دین پر باقی رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان کو بول دیا گیا، آپشن اختیار دے دیا گیا گویا اس بات کا کہ بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ رہے۔ کفر پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ میں موحد رہتے ہوئے، مومن رہتے ہوئے تمہاری شرک والی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا، اور جب تم میرے موقف پر، میرے نظریے پر تم قائم نہیں رہ سکتے، نہیں آ سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مصالحت کروں گا یا میں تمہارے دین پر آؤں گا۔ اب حل یہ ہے کہ تمہارے دائرے کا اختیار کا کام کرو، میں میرے دائرے اختیار کا کام کرتا ہوں، میں میرا کام کرتا ہوں، تم تمہارے کام کرتا ہوں۔ یہ آخری سٹیج ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے جو تمہارے سامنے اپنی بات رکھی، دلائل کے ساتھ رکھی، نشانیوں کے ساتھ رکھی، معجزات کے ساتھ رکھی، تمام حد تک حق کو واضح کرنے کی کوشش کر دی، اب اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اوپر حق واضح نہ ہوا تو پھر تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں ان سامنے والوں کو یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ تمہارا دین بھی قابل قبول ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ رکھو، اختیار دیا جا رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، تفہیم کے بعد کا آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تفہیم کے بعد بھی، احقاق حق کے باوجود بھی اگر تم کو بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارا انجام تمہارے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ان کو اختیار دے کر گویا اپنے ان کے کفر پر باقی رہنے کی ان کو اجازت دی جا رہی، ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ یہ تفہیم کے بعد والی آخری بات ہے، جیسا کہ بچوں کو سمجھانے کے بعد، جس حد تک سمجھانے کے بعد، آخری حد تک سمجھا لینے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب تمہارا معاملہ تمہارے حوالے، تمہارے حوالے۔ وہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا معاملہ تمہارے حوالے۔ اس میں باپ کہے یا ماں کہے جملہ، اس کا یہ مطلب نہیں رہتا کہ تمہارا معاملہ تمہارا حوالے ہونے کے بعد باپ نے یا ماں نے اس کو اس کے معاملے پر باقی رکھنے کی یا اس کے اس موقع پر اجازت دے دینے پر اس کو خوش بھی ہو گیا ہوں، راضی بھی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں جی۔ ایک بات یہ ہو گئی، لکم دینکم ولی دین کے دو ترجمے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے وہ بتا دیا گیا۔ اب اس میں ایک اہم سبق وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی دی گئی کہ ہماری اور آپ کی صلح نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں بولا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ آپ کے لیے صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپ صلح کر لیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکیں صلح کے لیے تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں صلح کے لیے۔ فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بول کے آیا صلح بہتر ہے۔
فالصلح خیر، صلح بہتر ہے، قرآن مجید میں خود آیا. تو آپ کو یہ اعتراض کرے کہ بھائی قرآن مجید ایک طرف بولتا ہے کہ صلح بہتر ہے، اور مشرکین مکہ آ کر یہ بولے کہ بھائی صلح کریں گے دونوں مل کر تاکہ آپسی تنازعات اور جھگڑے ختم ہو اور خاندانوں کا ٹوٹنا کم ہو اور گھروں کا بکھرنا کم ہو جائے، پھر یہ مصالحت کیوں قبول نہیں کی گئی؟ تو جواباً عرض ہے ان دو آیتوں میں کو ملا کر دیکھنے کا نہیں ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا الگ پیرائے میں ہے، اور یہاں پر جو مصالحت کو ٹھکرایا گیا اور اس کو کینسل کیا گیا اس کا پیرایہ الگ ہے، دونوں کا پس منظر الگ ہے. صلح کا اصول ہے، صلح کا اصول یہ ہے کہ صلح میں خواہ مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو، مسلمانوں کے درمیان صلح ہو، یا غیر مسلم سے صلح ہو، اس سلسلے میں صلح کا اصول یہ ہے کہ وہ صلح جائز ہے جس صلح کے بعد کوئی حرام چیز حلال نہ ہو جائے، کوئی حلال چیز حرام نہ ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلح جائز، تمام کی تمام صلح جائز ہے بشرطے کہ اس صلح میں کوئی حرام چیز حلال نہ ہو جائے اور حرام چیز حلال نہ ہو جائے. اب یہاں پر اس اصول کے بعد آپ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں گے، وہ اس آیت کو اور اس واقعے کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تعارض اور ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا کہ صلح کو شریعت نے اس صورت میں جائز قرار دیا جبکہ حلال چیز حرام نہ ہو جائے، حرام چیز حلال نہ ہو جائے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میں جو بولا گیا کہ صلح کرنے پر اگر مشرکین آمادہ ہیں تو ان سے صلح کر لو، وہ جنگ بندی کی صلح تھی، اس میں کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جا رہی تھی. وہ امن کی صلح تھی، کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جا رہی تھی اس کے اندر، اسی لیے اس میں بولا گیا کہ صلح بہتر ہے. اور یہاں پر جو صلح تھی اس صلح میں جو سورہ کافرون کا جو پس منظر ہے اس میں جو صلح تھی اس میں شرک سے اتحاد تھی، شرک سے یکسانیت تھی، شرک میں تائید تھی، شرک کی تائید تھی، شرک والوں کی موافقت تھی. اسی لیے بولا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہمارا اور آپ کی اس معاملے پر صلح نہیں ہو سکتی. یہ صلح جائز ہی نہیں، یہ صلح جائز ہی نہیں. تو صلح کا ایک اصول ہے، اس اصول پر ہی صلح ہو سکتی ہے ورنہ تو نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس واقعے میں اور اس آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے، یہ بھی خاص تعارض والی اور ٹکرانے والی ذہن کو الجھن میں ڈالنے والی چیز کا حل پیش کیا جا رہا. اس کے بعد اسی سے جو اہم سبق ملا وہ یہ ملا کہ ایک موحد کو، ایک مسلمان کو اپنے نظریے پر اور اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے پر کیسے مضبوط، مستحکم اور ایک چٹان کی طرح ہونا چاہیے کہ اس طرح اپنے موقف پر اور اپنے عقیدے پر جمع رہے، ڈٹا رہے، مصر رہے اور پختہ رہے کہ اس کے سامنے ہزار صلاح کی کوششیں آ جائیں، ہزار مفادات سامنے آ جائیں، ہزاروں فوائد اس کے سامنے آ جائے، لیکن وہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے سے ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے گوارہ نہ کرے جبکہ معاملہ اس کے ایمان اور توحید کا آ جائے، عقائد و نظریات کا آ جائے. تو اس سلسلے میں دو ٹوک ہو جائے، صاف انداز میں بات کر دے کہ میرا اور آپ کا اس معاملے میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا. یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ اکبر نے جو دین ایجاد کیا تھا اس کا نام دین الہی رکھا تھا، اس میں بھی یہی کام کیا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی چار مذاہب کا ایک پلیٹ فارم بنایا تھا اور متحدہ کوشش کی تھی کہ تمام کو یکساں کر دیا جائے اور یہ مذاہب کا ٹکراؤ ختم کر کر مصالحت کی شکل نکال دی جائے. اسی دین کا نام دین الہی تھا اور وہی کوشش تھی اس کے وزراء کی، اس کے ہم نواؤں کی، جو کوششیں گویا اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی تھی کفار مکہ کی طرف سے. اسی دین الہی کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ سیدھا اکبر کے دربار میں گئے اور اس کو سمجھایا اور اس کے موقف سے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. وہ بڑی تاریخ ہے. تو یہ جو سورہ کافرون کا جو پیغام ہے، ایسا نہیں کہ یہ اس زمان 1400 سال پہلے ہو گیا، ایسا اب نہیں ہوگا، یہ مصالحات کی کوششیں ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں، اس طرح کی جزیات اب پیش نہیں آئیں گے، ایسی بات نہیں. ہر زمانے میں نوعیتیں بدل بدل کے ہوتے رہتی ہیں اس طرح کی کوششیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں. جیسا کہ ابھی چند زمانوں پہلے سننے میں آیا ابراہیمی معاہدہ کیا جا رہا. یورپ اور دیگر کنٹریز اور اسلامی کنٹریز کے ساتھ مل کر
بعض ممالک جو ہے کہ ابراہیمی معاہدہ کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اگرچہ کہ اقتصادی اور امن اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا عنوان دے کر اور اس کی بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور اقتصادیات کے حوالے سے اور سلامتی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں۔ بعض محققین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ معاہدہ تو اقتصادیات کا، مالیات کو، امن اور سلامتی کو لے کر ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جا رہا، لیکن اس کے اندرون میں جو بات پیوست ہے وہ یہ ہے کہ اب پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور مسلم ان تینوں کا ایک اتحاد کیا جائے، اور اس طرح کوشش کی جائے کہ مسجد، گرجا گھر، چرچ اور یہودیوں کی عبادت گاہ وغیرہ کو سب ایک جگہ رکھ دیا جائے، اور اس طرح کر دیا جائے کہ اس کے ایک ہی دروازے سے داخل ہو تینوں، اور اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی اپنی عبادتیں کر کے چلے جائیں، جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ تمام یہ تینوں آسمانی دین ایک ہیں، اور اب اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں۔ بعض حضرات کے مبصرین کا کہنا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ بہت خطرناک معاہدہ ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ ہو گیا 1400 سال پہلے معاہدہ، مصالحت کی کوشش۔ آج بھی کوششیں لوگوں کی ہے کہ ایمان اور کفر کو جمع کیا جائے، مصالحت کے نام پر ایمان اور کفر کو جمع کیا جائے، اور اس طرح کے نئے نئے ہو رہے ہیں۔ اور بعض ایسے انجینئر ہوتے ہیں یا بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں جو نئے نئے تحقیق کرتے ہیں اسلام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی کب تک ہم ایک دیگر مذاہب والوں کو رد کرتے رہیں گے، دور کرتے رہیں گے، کچھ ایسا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، کچھ ایسی اس میں گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم نئے لوگوں کو سمو سکے، نئے مدیان کو، نئے ذہنوں کو ہم سمو سکے۔ ہم اسلام میں اس قدر شدت کئی کو، سختی کئی کو، بارڈرز کیوں، حدود کیوں، قیود کیوں، تھوڑی سی نرمی بڑھتی جائے، توسع بڑھتا جائے، سود کو بھی حلال سمجھا جائے، شراب کو بھی ایک حد تک اجازت دی جائے جب تک کہ اس میں نشہ نہ پیدا ہو، یا یہ فلاورز کے جائز کر دیے جائیں، یا اسی طریقے سے سود کی ان شکلوں کو یہ کر دیا جائے، جائز کر دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں آج بھی ہوتے رہتی ہیں۔ وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ تمام صلح جائز ہے، بشرطے کہ اس صلح میں کوئی حرام چیز حلال نہ ہو جائے اور کوئی حلال چیز حرام نہ ہو جائے، حرام چیز حلال نہ ہو جائے اور حلال چیز حرام نہ ہو جائے۔ اور کوششیں اس طرح کی صلح کی ہوتے رہتی ہیں۔ اسی لیے سورہ کافرون یہ پیغام دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ آدمی اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر اس طرح ڈٹا رہے، جمع رہے کہ پھر اس کی ایمان کے بعد کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز اور مصالحت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دو ٹوک انداز میں اپنے عقیدہ اور نظریہ کو بیان کرنا، اور دو ٹوک انداز میں اپنے نظریے اور موقف پر قائم رہنا، یہی سورہ کافرون کا پیغام ہے۔ اور موجودہ زمانے میں ہونے والی صلح کی کوششیں، یا ادیان باطلہ کی طرف سے ہونے والی اتحاد کی کوششیں، یا اسلام کے توسع کے نام پر، اسلام کی وسعت کے نام پر، یا اسلامی فقہ کے وسعت کے نام پر، یا نئے اذہان کو اسلام سے قریب کرنے کے نام پر جو نرمی بڑھتی جا رہی ہے اور جو مصالحت کی کوششیں کی جا رہی ہے، یا اسلام کے واضح صاف حرام کردہ چیزوں میں نرمی برتنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ میوزک کو حرام نہ کہا جائے موجودہ زمانے میں، ایسا کیسا حرام چیز کو حلال کہا جائے، اس طرح کی کوششیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں واضح موقف سورہ کافرون دے رہا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز حق ہے وہ حق ہے۔ حق اور غلط، حق اور باطل کا اجتماع، کفر اور ایمان کا اجتماع، صحیح اور غلط کا اجتماع کو جمع کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ شہد کی مٹھاس کو اور ایلوے کی کڑواہٹ کو جمع کرنا ہے۔ شہد اور ایلوے کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دودھ اور غلاظت کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ۔ اسی لیے سورہ کافرون کا سبق ذہن میں رکھیے موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس سے ملنے والے اسباق کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔